بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، چیپٹر 7 سولوشن اینڈ سسپینشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ کوسچن مارک کروائے گئے تھے کہ ان کو فیئر رجسٹر میں کمپلیٹ کر کے ان کا کام لا کر چیک کروائیں۔ آپ لوگوں نے ابھی تک وہ کام چیک نہیں کروایا۔ پلیز چیپٹر 7 کو جو کام دیا گیا تھا اس کا کمپلیٹ کام کر کے آ کر اسکول میں چیک کروائیں۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو اس کو دوبارہ آ کر پوچھ لیں۔ آج ہم چیپٹر 8 الیکٹرو کیمسٹری اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ الیکٹرو کیمسٹری برقی کیمیا، نام سے ظاہر ہے کہ کیمسٹری کی وہ برانچ ہے جس میں ہم کیمیکل انرجی جو کہ ہمیں مختلف کیمیکل سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، ریئیکشن سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشن جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا تعلق الیکٹریکل انرجی یعنی کہ برقی رو سے حاصل ہونے والی انرجی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے، جو دونوں انرجیز ایک دوسرے میں انٹر کنورژن ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اس کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کہلاتی ہے الیکٹرو کیمسٹری، برقی کیمیا۔ الیکٹرو کیمسٹری، the branch of chemistry in which chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy is called electrochemistry۔ الیکٹروکیمسٹری کے تحت ہم کچھ کیمیکل پروسیس کا جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں۔ کیمیکل پروسیس میں جس میں مین جو ہے وہ آ جاتا ہے الیکٹرولائسس۔ الیکٹرولائسس پڑھنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ اور نان الیکٹرولائٹ۔ الیکٹرولائٹ برق پاش، نان الیکٹرولائٹ غیر برق پاش۔ اب برق پاش اور غیر برق پاش یا الیکٹرولائٹ اور نان الیکٹرولائٹ ہیں کیا؟ ہم جب کسی کمپاؤنڈ کو فار ایگزامپل سوڈیم کلورائڈ پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں، ایک سولوشن تیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے جب ہم کرنٹ پاس کریں، الیکٹریسٹی پاس کریں، اور وہ اس میں سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ پاس ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا الیکٹرولائٹ۔ یعنی وہ کمپاؤنڈس، وہ سبسٹینس جو مولٹن فارم میں یا سولوشن فارم میں اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو، برقی رو کو گزرنے دے، وہ سبسٹینس یا کمپاؤنڈس جو ہیں وہ الیکٹرولائٹ کہلاتے ہیں، یعنی کہ برق پاش۔ Electrolytes, the chemical compounds that conduct an electric current in aqueous solution or the molten state are electrolytes. For example, sodium chloride, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, sodium hydroxide, واٹر، یہ تمام چیزیں جو ہیں الیکٹرولائٹ ہیں کہ یہ اپنی پگھلی ہوئی حالت میں یعنی مولٹن فارم میں یا ایکویس سولوشن میں یعنی محلول کی صورت میں اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو پاس کر دیتے ہیں، اس لیے یہ الیکٹرولائٹ کہلاتے ہیں۔ الیکٹرولائٹ اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو کیسے پاس ہونے دیتے ہیں؟ جب ہم مختلف کمپاؤنڈ یا سبسٹینس جیسا کہ سالٹس، بہت سارے نمکیات ہیں، آپ کے پاس امونیم کلورائڈ ہے، سوڈیم کلورائڈ ہے، امونیم نائٹریٹ ہے، کاپر سلفیٹ وغیرہ ہیں، تو ان کو جب ہم پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں تو پانی میں ڈیزالو ہونے کے بعد یہ اپنے آئنز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر آئونائزڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا پازیٹیو ریڈیکل یعنی کیٹائن اور نیگیٹو ریڈیکل اینائن جو ہے وہ الگ الگ جو ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، یعنی آئونائز ہو جائے گا۔ جب یہ آئونائز ہو جائے گا تو اس کے اندر سے جو ہے کرنٹ پاس ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میٹلز جو ہیں وہ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ کنڈکٹر بھی ہوں. کنڈکٹر یعنی اس میں سے بجلی پاس ہو، الیکٹرکسٹی جو ہے اس میں سے گزر سکے. تو تمام الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ گڈ کنڈکٹر نہیں ہوتے، لیکن کنڈکٹر جو ہیں وہ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں. نان الیکٹرولائٹس وہ تمام سبسٹینس کمپاؤنڈس جو کہ مولٹن اسٹیٹ میں ہوں، پگھلی ہوئی حالت میں ہوں، یا ایکویس سولوشن کی صورت میں ہوں، اور اس میں سے جب کرنٹ کو پاس کیا جائے، الیکٹریسٹی اس میں سے تھرو کی جائے تو وہ اس میں سے پاس نہ ہو، الیکٹریسٹی اس کے اندر سے پاس نہ ہو، تو وہ کمپاؤنڈ سبسٹینس جو ہیں وہ کہلاتے ہیں نان الیکٹرولائٹ، غیر برق پاش. کیونکہ جب ان کمپاؤنڈ یا سبسٹینس کو جو ہے سولوشن فارم میں لایا جائے یا ان کو مولٹن فارم میں لایا جائے، پگھلی ہوئی حالت میں لایا جائے، تو یہ اپنے آئنز میں ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، بلکہ مالیکیولز کی جو اسٹیٹ ہے، مالیکیولز فارم میں جو ہیں وہ رہتے ہیں. جب یہ آئنز میں ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے، مالیکیول فارم میں رہیں گے، تو یہ اپنے اندر سے الیکٹریسٹی کو گزرنے نہیں دیتے. اسی وجہ سے ان کو نان الیکٹرولائٹ یا غیر برق پاش کہا جاتا ہے. اب الیکٹرولائٹ ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسٹرانگ الیکٹرولائٹ، ایک ویک الیکٹرولائٹ. اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ایسے تمام کمپاؤنڈ یا سبسٹینس جو کہ 100% جو ہے وہ اپنے آئنز میں ڈیوائڈ ہو جائیں، 100% جو ہے وہ آئونائزڈ ہو جائیں سولوشن میں یا مولٹن اسٹیٹ میں، تو پھر وہ جو ہے وہ کہلاتا ہے اسٹرانگ الیکٹرولائٹ. اور اگر وہ کمپلیٹ آئونائزڈ نہ ہوں، پارشلی آئونائزڈ ہوں، یعنی کہ کچھ آئنز بن جائیں اور کچھ جو ہیں وہ آئنز نہ بنے، مالیکیول اسٹیٹ میں رہیں، تو پھر اس کو جو ہے ویک الیکٹرولائٹ کہا جاتا ہے. کہ اسٹرانگ الیکٹرولائٹ میں سے کمپلیٹ الیکٹریسٹی گزر جاتی ہے، جبکہ ویک الیکٹرولائٹ میں سے الیکٹریسٹی مکمل طور پر نہیں پاس ہوتی، کسی حد تک پاس ہوتی ہے. اسٹرانگ الیکٹرولائٹ. Strong electrolytes are complete ionized and undergo electrolysis. When a strong electrolyte is dissolved, a large portion of the solute exists as ion. Sodium chloride is a strong electrolyte. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, sodium hydroxide, potassium hydroxide is strong electrolyte. Weak electrolyte. A weak electrolyte is partially ionized but undergoes electrolysis in solution. Only a fraction of the solute exists as ion. In a solution of mercuric chloride, carbonic acid, ammonium hydroxide is weak electrolyte. اسٹوڈینٹس نیکسٹ کلاس میں ہم الیکٹرولائسس کے پروسیس کو ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.